औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिस दौर में आज हम जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, अहले नज़र इस दौर को ज़माना आखिर का वो दौर बयान करते हैं जिसके बारे में सैयदुल अंबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सूरह कहफ कसरत से पढ़ा करो। और इस सूरत में यानी सूरह कहफ में एक ऐसे इल्म का भी जिक्र है जिसे इल्म लुदनी कहा जाता है। एक ऐसा इल्म जो कि अल्लाह के खास बंदों पर इल्हाम की सूरत अता होता है। और गुजरे कई बरसों से जहां मैं खबरों, तज्जियों, करंट अफेयर्स की दुनिया से वाबस्ता रहा, इस दौरान मुझे कई ऐसी शख्सियात से मुलाकात या उनकी तहरीरों के मुताले का भी शर्फ हासिल हुआ। और ये बात मैं कर रहा हूँ ना सिर्फ पाकिस्तान या साउथ एशिया की बल्कि मशरिक़ वुस्ता की, तमाम दुनिया में मुझे उनकी सोबत का एजाज़ हासिल हुआ। ख़ास तौर पे 2004 के बाद जब मैंने एंड ऑफ टाइम्स पे काम किया, आज से तकरीबन 16 साल पहले, और फिर उस पर मज़ीद तहकीक करता रहा तमाम अर्से, और आज भी कर रहा हूँ और जब तक जिंदा हूँ करता रहूँगा। लेकिन हैरत मुझे तब हुई जब कई अमेरिकन थिंक टैंक्स में मैं गया और वहाँ जाके मैंने इसके अंग्रेज़ी तर्जुमे भी देखे। ये भी देखा कि वहाँ लोग अमेरिकन उस पर पढ़ रहे हैं। और फिर मैंने मशरिक़ वुस्ता में जब मैं गया और सफ़र किया और लोगों से मुलाकातें की तो इल्म हुआ कि इसका इब्रानी ज़बान में भी और फ़ारसी ज़बान में भी और अरबी ज़बान में भी इसका तर्जुमा हुआ और इसको लोगों ने पढ़ा। ये प्रोग्राम बाकायदा तौर पे जब टीवी से नशर हो रहा था तो इज़राइल में भी देखा जाता रहा, और बरसा बरस बाद आज सोशल मीडिया कि इस ज़रिए से आपसे गुफ्तगू का आगाज़ और राब्ता मैं क्यों कर रहा हूँ, उसका मकसद शिद्दत से इस एहसास का कवितर होना है कि मादियत परस्ती के इस दौर में, यानी सिर्फ दौलत के पीछे भागती तहरीक अरबों इंसानों को गांव, देहातों, मोहल्लों, चौबारों से लेकर बाजारों से लेकर हुकूमतों और रियासतों तक को हड़प कर गई, सिर्फ पैसे का लालच, और करती जा रही है। अब इसमें तहजीब, शराफत, रवायात का मजाक उड़ाते ये जो आसपास के लोग और जो भी माशरा है, ये हमें इस दौर तक ले आया है जिसके बारे में शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद फिर ज़हन में आता है कि तमाम कड़ियां एक एक करके टूटेंगी। पहली टूटने वाली कड़ी खिलाफत की होगी और आखिरी कड़ी जो टूटेगी वो नमाज की होगी। ये दौर इब्तिला है, फितनों का दौर है। वक्त तीर चला रहा है, तीर अपने कमान से, और हम सब उसके तीरों का निशाना हैं। हमारे सीने पे वक्त के तीर लग रहे हैं, हर लम्हा, हर घंटा, दिन रात वक्त का तीर हमारे सीनों पे लग रहा है। हम कब तक बर्दाश्त कर पाएंगे इन तीरों को, कब तक जिंदा रहेंगे वक्त के इन तीरों के सामने? अगर आपको ये बात समझ आ जाए तो आप खुद को ज्यादा से ज्यादा इस दुनिया के फरेब से दूर रखेंगे, और आपको यकीन होता जाएगा कि ये दुनिया किसी को एक ही वक्त में हंसा रही होती है और दूसरे को रुला रही होती है, फिर उसे रुलाती है और इसको हंसाती है। किसी के सर पे ताज रखती है और फिर अगले ही रोज उसे खाक में मिला देती है। तभी हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुनिया में आदम को सजा के तौर पे भेजा गया है, इंसान को सजा के तौर पे इसको भेजा गया दुनिया में, और फिर हदायत इसीलिए वो करते हैं कि इससे बचो, ये सजा है। ये दुनिया जो है ये अपने आशिकों के लिए मौत का पैगाम है।
یہاں جو بھی کچھ ہے زوال پذیر ہے. یہ نہ یہاں پہ خوشی پائیدار ہے، نہ یہاں پہ غم دائمی ہے. صرف ایک چیز لازم ہے، مقدر ہے ہم سب کا. جیسا کہ میں نے پہلے بات بھی کی کہ ہر گزرتا لمحہ ایک تیر کی طرح ہمیں چھید رہا ہے، اور یہ چھلنی کرتے لمحات ہی ہمیں اصل حقیقت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور وہ صرف ایک ہے، یعنی موت. جو وقت، گھڑیاں، ماہ سال گزر گئے وہ مجھ سے کہیں بہت دور رہ گئے. بچپن کے دن، لڑکپن کے دن، سب کچھ. لیکن جو کچھ میرے بہت قریب ہے، میں نہیں جانتا کتنا قریب، ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا. چند لمحات، گھنٹے، ماہ سال جو قریب ہے، اس وقت کے، اس لمحے کے، وہ صرف موت ہے. تو پھر اس وقت کو کیسے گزارا جائے؟ یہاں یوٹیوب پہ آپ سے بہت سی گفتگو، بہت سی خبریں جو شاید میں اپنے پروگرامز میں نہیں دے پاتا، بہت سے تجزیے، تبصرے، ان کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ایسا جو میں اپنے ٹی وی ٹاک شوز میں شاید آپ سے بات نہیں کر پاتا. تواتر سے انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. صلیبی جنگوں کے دوران ایک نیا گروہ تاریخ میں سامنے آیا تھا، بہت ابھر کے، اور اسے ٹیمپلرز یا نائٹ ٹیمپلرز کہتے تھے. یہ یورپ کے وہ انتہائی سخت گیر اور جنگجو عیسائی سردار ہوا کرتے تھے جنہوں نے ناقابل تسخیر مسلمانوں کے خلاف تمام یورپ کے سرداروں کو نہ صرف یہ کہ جنگوں کا حوصلہ دیا، بلکہ کشت و خون کا ایک ایسا بازار گرم کر دیا اس دور میں کہ ایک طرح سے نیا دور بھی شروع کر دیا، جو آج بھی کئی صدیاں گزرنے کے بعد کسی نہ کسی انداز میں جاری ہے. اور ان کے عقائد کے مطابق تب تک جاری رہیں گے وہ تمام مارکے، وہ تمام جنگیں، وہ تمام تنازعات، جب تک حقیقی جناب مسیح علیہ السلام، جنہیں وہ سمجھتے ہیں، وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لا کے باطل قوتوں کو ختم نہیں کرتے تھے. یہ نائٹ ٹیمپلرز کبھی مسلمانوں اور یہودیوں کے ساتھ سیاہ فام عیسائیوں کو بھی قتل کر دیا کرتے، کیونکہ یہ مذہبی سے زیادہ ایک نسلی مارکہ آرائی کے قائل تھے. جو صلیبی جنگیں بڑھتی گئیں، ان نائٹس کی تعداد اور قوت میں بھی اضافہ ہوتا گیا، اور پھر ان عیسائی سرداروں کی جگہ یہودی زوما نے لینا شروع کر دی، جو کہ بعد میں مذہب کا لبادہ کچھ اس طرح انہوں نے بدلا کہ لوگوں کو لگنے لگا کہ یہ انسانی برادری کے لیے خدمت کا کام بھی کریں، اور وہ دعویٰ بھی کرتے تھے اس کا. وقت گزرتا گیا اور ساتھ ساتھ یہ گروہ مذہبی سے لے کے معاشرتی اور پھر معاشی اجارہ داری قائم کرتا، دنیا پر ایک علاقے پر ایک غیر محسوس انداز میں حکمرانی کا سوچنے لگا. پس پردہ رہ کے عام کاروباری اداروں سے لے کے حکومتوں تک کو یہ اپنے مقاصد کے لیے بناتا، گراتا، اور یہ اس کا ایک مخصوص ہنر بنتا چلا گیا. یہ سوال بڑا اہم ہے کہ انہوں نے خود کو نائٹ ٹیمپلرز یا شروع میں ٹیمپلرز کیوں کہا؟ یہ کس چیز کی حفاظت کر رہے تھے، کس لیے کر رہے تھے، اور کس کے کہنے پہ کر رہے تھے؟ محققین کا کہنا ہے کہ یہ شروع میں صرف 12 ہوا کرتے تھے، 12 ٹیمپلرز، اور یہ ایک ایسے خزانے کی یا مقدس تبرکات کی حفاظت کے ذمہ دار تھے جو بیت المقدس یا ہیکل سلیمانی سے وابستہ تھی. کچھ ماہرین اسرائیلیات کا کہنا ہے کہ تابوت سکینہ جو ہیکل سلیمانی کی تباہی کے بعد وہاں سے غائب ہو گیا تھا، وہ 9 سے 13 سال تک ان نائٹ ٹیمپلرز کے پاس رہا، اور پھر انہوں نے ہی اسے کہیں چھپا دیا، کسی ایسی جگہ پہ جہاں تک اب یہ خود بھی نہیں پہنچ پاتے اور نہ ہی وہ دنیا کے ہاتھ لگ سکتا ہے. بالکل ایک ایسا ہی معاملہ کچھ ہوا جیسے آپ کسی قیمتی شے کو تجوری میں بند کر کے اس کی چابی کہیں کھو دیں، یا اس کے تالے کے جو پاس ورڈز ہیں وہ بھول جائیں. کسی کو معلوم نہیں کہ تابوت سکینہ آج کہاں ہے، اور وہ خود بھی اس کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں کہ اس کے بغیر انہیں دوبارہ دنیا پہ غلبہ حاصل نہیں ہو سکتا. نائٹ ٹیمپلرز کی بات ہو رہی ہے. لیکن یہ
तबरुकात ना उन्हें मिले हैं और ना ही मिल सकेंगे। उन्हें सिर्फ आखिरुज़्ज़मा में हजरत इमाम मेहदी बरामद करेंगे और फिर उन्हें देख के कई यहूदी भी इमाम मेहदी पे ईमान ले आएंगे, लेकिन कई यहूदी ऐसे होंगे जो ताबूत सकीना को तस्लीम करने से ही इनकार कर देंगे। इन तबरुकात के महफिज के तौर पे सलीबी दुनिया में मजहबी हैसियत से फाल ये ग्रोह जो टेम्पलर्स या नाइट टेम्पलर्स कहलाया, रफ्ता रफ्ता ये तमाम मईशत पे हावी होता चला गया। और एक दौर फिर ऐसा भी आ गया जब यूरोप के तमाम बादशाह इन टेम्पलर्स के मकरूज हो गए। लेकिन जब फ्रांस के बादशाह फिलिप्स चहारुम के सामने उनकी साजिश खुली तो उसने तब के टेम्पलर्स के साथ मिले हुए पोप को बरतरफ करके एक नए पोप को टेम्पलर्स के तमाम मामलात की छानबीन इन्वेस्टिगेशंस का हुक्म दे दिया। और फिर जो हकायक सामने आए वो इंतहाई खतरनाक थे। चुनाचे तमाम मुल्क में टेम्पलर्स को गिरफ्तार करके उनकी सरगर्मियों, उनकी तंजीमों पर पाबंदी लगा दी गई। फिर जब तमाम रायामा यूरोप की उनके खिलाफ हो गई, पूरे यूरोप में अवाम उनके खिलाफ खड़े हो गए, फांसियां, कैदें, सजाएं, तो उन्होंने फिर उसके बाद एक नया सबक सीखा और वो ये कि एक ही हाथ में कुव्वत और इक्तिदार खतरनाक हो सकता है, इसीलिए उसे तकसीम कर दिया जाए। मैं ज़ाती तौर पे इस नज़रिए को तस्लीम नहीं करता, लेकिन बहुत से यूरोपी मौरखीन जिन्होंने उस ग्रोह की तारीख पे गहरा मुतालिया किया है और कई किताबें भी लिखी हैं, वो कहते हैं कि दुनिया में आज जो ये नया जमहूरी निज़ाम लाया गया है वो उनके उसी नज़रिए के मुताबिक है जो कि बादशाहत के मुतबादिल था, क्योंकि उनकी बरादरी ने महसूस किया था कि ज़ेरे ज़मीन या पसे पर्दा रह के तमाम निज़ाम पर गिरफ्त रखना ज़्यादा मुनासिब है। फ्रांस के बादशाह फिलिप्स चहारुम से बच के कई टेम्पलर जो थे वो स्कॉटलैंड पहुंच गए थे और उन्होंने वहां रफ्ता रफ्ता खुद को मजबूत कर लिया था, लेकिन बिल्कुल पसे मंजर में रह के कि लोग उन्हें भूल जाएं, फरामोश कर दें। 1717 ईस्वी में ये टेम्पलर्स जब दोबारा यूरोप में उभरे, सामने आए, तो उनकी शनाख्त बदल चुकी थी। वो टेम्पलर्स नहीं थे बल्कि अब वो फ्रीमेसन्स कहलाते थे और टेम्पलर्स के कई नए ग्रोह यानी फ्रीमेसन्स का पहला बरतानिया के शाही खानदान का रुकन प्रिंस वेल्स फ्रेडरिक था, जिसके बाद बरतानिया के कई बादशाह, मलकाएं, शहजादे, शहजादियां, उमरा, लॉर्ड्स, वो तमाम के तमाम इस तंजीम का बाकायदा हिस्सा बनते गए और इतना ज़्यादा इसमें मुलविस हो गए कि साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म चर्चिल को भी कई बरतानवी फ्री मेसन ही कहते हैं। नई शनाख्त और गिरोह में माशरे के कदावर लोग और मुखय्यर हजरात बड़े पैमाने पे चूँकि आते गए और उसके नतीजे में ये तंजीम फ्री मेसन्स पे बहुत मुनज़्ज़म हो गई। आइकॉनोग्राफी मुख्तलिफ कदीम अलामतों या सिंबल्स, तहरीरों, राइटिंग्स, निशानात, तस्वीर, पेंटिंग्स और हिंसों को समझने का इल्म है, ख़ुसूसन जब कदीम इबादत घरों में ये पैगामात पहुंचाने का अहम जरिया हुआ करते थे। आज भी मशहूर और मारूफ शख्सियात को आइकॉन कहा जाता है, ये भी कदीम ज़बान में तस्वीर को कहा जाता है। 2009 में इस सिलसिले की दूसरी फिल्म एंजल्स एंड डेमन्स सामने आई। We are under attack from an old enemy. Find Professor London. जिसमें प्रोफेसर रॉबर्ट लैंडन का सामना एक ऐसे शख्स से पड़ता है जो वेटिकन सिटी में पोप के इंतकाल के बाद अगले 4 मुमकिना उम्मीदवारों या कार्डिनल्स को अगवा कर लेता है और फिर एक वीडियो पैगाम में धमकी देता है
کہ وہ تمام ویٹیکن شہر کو آدھی رات تک تباہ کر دے گا۔ وہ شخص اپنا تعلق ایک تنظیم ایلومناتی سے بیان کرتا ہے۔ That's Illuminati. The Illuminati were a secret society dedicated to scientific truth. The Catholic Church ordered a brutal massacre to silence them forever. They've come for their revenge. اور پھر پروفیسر اس کے بیان میں پوشیدہ پیغام کو سمجھ کر ایلومناتی تنظیم کے چند رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اور وہ راز کچھ اس طرح بیان ہوتے ہیں اس فلم میں کہ یہ تنظیم روم میں 15ویں صدی کے چند سائنسدانوں نے یا جدیدیت پسندوں نے گرجے یا چرچ کی بڑھتی ہوئی قوت کے خلاف بنائی، اور نتیجتاً مضبوط عیسائی مذہبی پیشواؤں نے ان جدیدیت پسند روشن خیال لوگوں یعنی ایلومناتی کے خلاف ظلم و ستم کے اتنے پہاڑ توڑے کہ مجبوراً انہیں زیر زمین رہ کے اپنی سرگرمیوں کو انسانیت کی بھلائی اور مذہب کی مکمل اجارہ داری کے خلاف جاری رکھنی۔ اس طرح ایک متبادل ایلومناتی گرجا گھر وجود میں آ گیا۔ وہ روم سے فرار ہو گئے اور مختلف گروہوں کی صورت منظم ہوتے رہے، جن میں سے ایک فری میسنز تنظیم بھی تھی۔ This is it. This is the truth. اور پروفیسر لینڈن کے مطابق امریکن کرنسی یا ڈالر پر بھی ایلومناتی تنظیم کی کئی علامات، مثلا ایک تکون کے اندر آنکھ اور احرام یا پیرامڈز اور ایک نیو سیکولر آرڈر کا جملہ موجود، جو کہ دراصل اس تنظیم کے اصل مقصد یعنی نیو ورلڈ آرڈر کا متبادل ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ الفاظ نیو ورلڈ آرڈر سب سے پہلے کس شخصیت نے کہاں استعمال کیے تھے اپنے خطاب میں؟ For 2 centuries, we've done the hard work of freedom, and tonight we lead the world in facing down a threat to decency and humanity. What is at stake is more than one small country. It is a big idea. A new world order. ڈین براؤن کی فلموں کے منظر عام پہ آنے کے بعد پیش کیے گئے اس نقطے پہ شدید بحث چھڑ گئی کہ آخر اس انتہائی پراسرار اور صدیوں سے زیر زمین کام کرتی مضبوط تنظیم ایلومناتی، جس سے ماضی و حال کی وہ اہم ترین شخصیات وابستہ رہی ہیں، جو کہ ایک عرصے سے فعال آج مضبوط تر ہو کے دنیا بھر کے سیاسی، عسکری، معاشی اور معاشرتی نظام پر اپنی گرفت مضبوط کر چکی ہیں، انہیں ان فلموں اور ناولوں میں مظلوم اور گرجے کے انتقام کا نشانہ بننے والے جدید خیالات کے حامی افراد کے طور پہ کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ کیا یہ مذہب اور سائنس کا ٹکراؤ تھا یا ہے، یا پھر یہ انسانیت اور شیطانیت کا تصادم تھا اور ہے؟ اور تاریخی طور پہ جو اہم ترین حقائق نظر انداز کر دیے گئے اور تاریخی طور پہ کئی غلط بیانیاں بھی کی گئیں، ان میں سے اہم ترین یہ کہ یہ تنظیم ایلومناتی 15ویں صدی میں نہیں بلکہ 1776 عیسوی میں اس گروہ نے تشکیل دی جن کا بانی جرمنی کے علاقے بویریا کا ایک یہودی پروفیسر ڈاکٹر ایڈم ویریشاپف تھا۔ اور اہم ترین نقطہ یہ کہ یہ گروہ دجال کو اپنا مسیحا یا نجات دہندہ سمجھتا ہے۔ پروفیسر ویریشاپف نے اس تنظیم کا نام ایلومناتی رکھا، جو کہ لفظ لیوسیفائر سے اخذ کیا گیا ہے۔ انجیل کے مطابق اس لفظ کا مطلب ہے روشنی کو حد سے زیادہ اٹھانے والا اور حد سے زیادہ
زہین، یعنی در حقیقت انجیل اور توریت دونوں میں یہ نام ابلیس یا شیطان کو دیا گیا ہے۔ اس تنظیم کو قیام کے وقت اس بات کا یقین تھا کہ صرف وہی دنیا پہ حکمرانی کرنے کے اہل ہیں۔ اس کے قیام کے وقت یہ بھی طے کر لیا گیا تھا کہ اس میں صرف نچلے درجے یا آرڈرز پہ وابستہ ہونے والے افراد کو یہ بتایا جائے گا کہ ان کا مقصد انسانی نسل کو قوم، حیثیت اور پیشے سے بالا تر ہو کے خوشحال خاندان میں تبدیل کرنا ہے۔ اس کام کے لیے ان سے ایک حلف نامہ بھی لیا جاتا ہے جو کہ بڑی حد تک فری میسنز کے حلف نامے کی طرح ہے کہ جب تک کارکنوں کی وفاداری کو جانچ نہیں لیا جاتا اس وقت تک وہ ایلومناتی میں شامل نہیں ہو سکتے، اور جب تک کوئی کارکن تنظیم کے اندرونی حلقے تک نہیں پہنچ جاتا اسے تنظیم کے اصل مقاصد کا علم نہیں ہوتا، جو کہ 6 ہیں، یعنی تمام مذاہب کا خاتمہ، تمام منظم حکومتوں کا خاتمہ، حب الوطنی کا خاتمہ، تمام ذاتی جائیداد کا خاتمہ، خاندانی ڈھانچے کا خاتمہ، اور نیو ورلڈ آرڈر یا ایک بین الاقوامی حکومت کا قیام، جسے آپ ایک عالمی دجالی حکومت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس منصوبہ بندی کو جرمنی کے پروٹیسٹنٹ عیسائی حکمرانوں کے ہاں خوب پذیرائی ملی، جو کہ بہرصورت کیتھولک چرچ کی تباہی چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اس تنظیم میں شمولیت اختیار کی اور ساتھ ہی وہ فری میسنری کا تجربہ بھی لے آئے جو کہ ٹیمپلرز کے آغاز کے دور سے ان کے پاس تھا، اور پھر 16 جولائی 1882 کو ولہم زاد کے ایک خفیہ اجلاس میں فری میسنری اور ایلومناتی کے درمیان ایک خاموش اتحاد قائم ہو گیا، جس کے نتیجے میں تمام زیر زمین تنظیموں سے وابستہ 30 لاکھ افراد نے اس مشن پہ کام کرنا شروع کر دیا، جس میں آج وہ بڑی حد تک کامیاب ہیں۔ اور اس اجلاس میں کیا فیصلے ہوئے ان کو مکمل طور پر تو شاید دنیا کبھی نہ جان سکے، لیکن ایک فری میسن کام دی ویرا سے جب اس کے بارے میں پوچھا گیا تو اس کا مختصر جواب یہ تھا کہ میں اسے تمہارے سامنے ظاہر نہیں کر سکتا، لیکن اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ یہ بہت سنگین ہے، اس سے کئی سنگین جتنا تم تصور کر سکتے ہو۔ اس سازش کے جال کو اس طرح بنا گیا ہے کہ بادشاہتوں، حکومتوں اور گرجا گھروں سمیت تمام عبادت خانوں کا اس سے بچنا ناممکن ہے۔ لیکن کیا آج کہ ان ایلومناتی کا تعلق ہزارہا سال پہلے مصر میں بسے ان لوگوں سے بھی تھا جن کے دور میں اہرام مصر پراسرار انداز میں تعمیر ہوئے؟ گڈری بادشاہوں کا وہ دور جس کے بارے میں تاریخ نہ کچھ بیان کرتی ہے اور نہ ہی آج کی جدید ترین سائنس یہ بتاتی ہے کہ کیا ایلومناتی کا تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس دور سے تھا؟ بہت سی باتیں ایلومناتی اور اس دور کے مصری قوم کے رسم و رواج، ان کی عبادتوں، ان کے طریقہ کار سے ملتی ہیں۔